ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں عیسیٰ نقوی. میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب اس ملک کے ہر داخلی راستے پر، ہر ایئرپورٹ پر بڑا بڑا لکھ کر لگا دینا چاہیے کہ ٹھہریے، یہاں پر سیاسی جماعتیں بیانیاں بنا رہی ہیں. جب آپ کسی زیر تعمیر روڈ پر داخل ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس قسم کے بورڈز لگے ہوئے ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسے کوئی اپنی کریانے کی دکان نہیں چلاتا جیسے یہ ملک چلایا جا رہا ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بڑا ریلیف دیا، ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا اور ان کو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس کو ماننے کے حوالے سے حکم جاری کیا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج کی رات اسلام آباد پولیس کے گیسٹ ہاؤس میں گزاریں گے. ان کو اجازت دی گئی ہے کہ ان کی فیملی کے لوگ ان کے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں. 10 کے قریب افراد جو ہیں وہ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. اس وقت کے دوران عمران خان صاحب نے یہ استدعا کی تھی کہ ان کو بنی گالہ جانے کی اجازت دی جائے. اس استدعا کو رد کیا گیا ہے. لیکن یہ جو بڑی ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی ہے اس کے بعد اور اس کے دوران جب یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے تو حکومت نے اپنی تمام تر توپوں کا رخ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف کر لیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کیا یہ ریلیف نہیں دے سکتی تھی؟ ان کا یہ دائرہ کار نہیں تھا؟ اس کا طریقہ کار غلط تھا؟ بہت سے اہم سوالات ہیں. اور جو ظاہر ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے خلاف نیب کا کیس ہے، اس القادر ٹرسٹ کیس میں کتنی جان ہے اور اب اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کے لیے قانونی طریقہ کار فالو کیا گیا تھا یا نہیں؟ بہت سارے سوالات ہیں. آج اس سے پہلے کہ میں اسٹوڈیو میں اور اسکائپ پر موجود ہمارے گیسٹ کا تعارف کرواؤں، میں پہلے چلوں گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جہاں پر ہمارے بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل صاحب موجود ہیں. خالد جمیل صاحب کنفرم کیجئے گا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. خالد صاحب مجھے بس سمرائز کر دیں ذرا 2-3 منٹ میں، ہمیں بتائیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایگزیکٹلی کیا کیا ہے. دیکھیے براہ طور کے اوپر تو 4-5 سوال سپریم کورٹ نے اٹھائے تھے جو پہلی ہیئرنگ ہوئی تھی کہ کیا نیب نے جو وارنٹ جاری کیے، نوٹسز جاری کیے کتنے تھے، پھر وارنٹ جاری کیے تو اس کی تعمیل کے حوالے سے لیگل پروسیس پورا کیا گیا، اور نیب کا جو تفتیشی افسر ہے کیا موقع پہ موجود تھا، پھر ہائی کورٹ کے اندر جو فورسز رینجرز وغیرہ داخل ہوئے کیا اس کی اجازت لی گئی، کیا شیشے توڑے گئے اس کی اجازت لی گئی. تو یہ سبھی سوالوں کے جو جواب تھے وہ نفی میں تھے، جس کے بعد پھر عدالت اس نتیجے میں پہنچی کہ لگتا یہ ہے کہ جو یہ کارروائی کی گئی ہے یہ ساری کی ساری اللیگل تھی. اس کے بعد پھر یہ بلایا گیا عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں بھی پیش کیا جائے. 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا کو، تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد ان کو پیش کیا گیا. عمران خان کا اسٹیٹمنٹ بھی لیا گیا اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ تمام کی تمام جو ان کی گرفتاری کی کارروائی تھی وہ اللیگل تھی. اور دوسرا پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کو کہ کل وہ پیش ہو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور یہ تصور کیا جائے کہ کل جو کارروائی جہاں پہ ختم ہوئی تھی وہیں سے پھر آگے پروسیس شروع کیا جائے گا. یقین کہ ان کا جو بایو میٹرک ہے وہ ہوا اور اس کے بعد اب وہ عدالت میں پیش ہوں گے، اپنی جو وہ درخواست ہے وہ فائل کریں گے اس عبوری ضمانت کے حوالے سے یا جو بھی انہوں نے چیلنج کرنا ہے نوٹس کو، سارا کارروائی ہوگی اور عدالت جو فیصلہ کرے گی ان کو قابل قبول ہوگا. پھر یہ ایشو تھا کہ آج اب عمران خان کو لاہور جانا ہے، بنی گالہ یا کہاں ٹھہرنا ہے. تو آئی جی اسلام آباد سے پھر یہ پوچھا گیا کہ کس جگہ پہ ٹھہرایا گیا، وہاں کا ماحول کیسا ہے، سیکیورٹی کیسی ہے، کوئی غیر متعلقہ لوگ آمد و رفت وزٹر آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے. پھر آئی جی کو حکم دیا گیا کہ اس کو انشور کریں کہ وہاں پہ کوئی غیر متعلقہ شخص نہیں آنا چاہیے اور صرف وہی لوگ ایکسیس ہونی چاہیے جو عمران خان جن کی اجازت دیں. اور پھر جو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ وہاں پہ 3 ہر کمرے میں 2 بیڈ لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کے اگر امیڈیٹ فیملی ممبر اگر آنا چاہتے ہیں تو وہ رک بھی سکتے ہیں، باقی دوست پولیٹیکل اپنے کوئی کلیگز اگر بلانا چاہتے ہیں بلائیں. اور پھر ایک عمران خان سے یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت جو ملک کی صورت حال ہے اس سلسلے میں آپ ایک میسج جو ہے کہ اپنے کارکنوں کو ہدایت دیں کہ وہ پرامن رہے، اور کورٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ روسٹرم پہ عمران خان صاحب نے ذرا مجھے کوئکلی بتائیے گا روسٹرم پہ کیا گفتگو کی ہے؟ انہوں نے کوئی ڈنڈے مارنے کے حوالے سے بات کی ہے، یہ بھی کہا ہے کہ مجھے بالکل ایسے پکڑا گیا جیسے کسی قاتل یا دہشت گرد کو پکڑا جاتا ہے. بالکل، انہوں نے وہ جو شکایات تھیں ان کی جو پہلے بھی انہوں نے یہ بات وہاں پہ کی تھی لوور کورٹ کے اندر بھی،
अभी भी जो अदालत में पेश हुए तो उन्होंने यही इस चीज़ की कहा कि जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई वो बड़ी अफसोसनाक या हैरतनाक थी कि जिससे दहशतगर्दों को आप लेके जा रहे हैं और पकड़ रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, वो सारा मामला जो है कि उन्होंने ये बयान किया था। तो अब इस सारी मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा डिटेल्स के अंदर आगे वो नहीं गए। उनका बेसिक ये था कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर एक सूरत हाल डेवलप हो चुकी है और जो हालात पैदा हो गए हैं उनको किस तरह से कूल डाउन किया जा सकता है। और फिर क्योंकि इस सारे प्रोसेस के अंदर बड़ी एक हैरतनाक ये चीज़ थी कि ये नहीं पता चल रहा था कि ये रेंजर्स जो है कि वो जो दाखिल हुए किसके हुक्म पे हुए, कैसे हुए, और जो नैब का तफ्तीशी अफसर है जिसको मौके पे मौजूद होना चाहिए, जिसने वो नोटिस सर्व करना था, जिसने गिरफ्तारी करवानी थी, वो मौके पर ही नहीं था। और फिर नैब ने वारंट की तामील के हवाले से लाइल्मी का भी इजहार किया। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर तो जज भी हैरत में थे कि अगर ये सब कुछ ऐसे हुआ तो फिर गिरफ्तार किसने किया और कैसे किया है। ये वो चीजें थी जिसकी वजह से फिर कोर्ट को ये फैसला करना पड़ा। सही। खालिद जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान तौर पर 9-10 मई और फिर आज का दिन भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो सियासी तौर पर किसी भी सियासी तहरीक के कारकुनान हो, उनको मुतशद्दद रवैया नहीं अपनाना चाहिए, वायलेंस को अवॉइड करना चाहिए। उनके कारकुनान जो हैं वो जलाओ घेराव करते हुए, तोड़ फोड़ करते हुए, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए नज़र आए। ये वतीरा किसी भी तौर किसी सियासी जमात का कैसे हो सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपने तौर पर इन तमाम वाक़यात से ख़ुद को डिटैच किया है। उन्होंने ये कहा कि ये हमारे वर्कर्स नहीं हैं, लेकिन कुछ मुबैना ऑडियो सर्कुलेट कर रही हैं जो इस जानिब इशारा करती हैं कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स इस सारे मामले में मुलव्विस थे, उनकी ईमा पर बल्कि उनके अहकामात पर उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये सब कुछ किया जा रहा था। ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सारे मामले में जवाब देना होगा। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जो आपको आज सड़कों पर नज़र आ रहा है ये वो हादसा है जो एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। इस हादसे की परवरिश गुज़श्ता 1 साल 1 माह से बाकायदा हुकूमत खुद करती आ रही है। पॉपुलर थी ये जमातें, पीडीएम में शामिल तमाम जमातें, लोग इनकी जानिब देख रहे थे, इनको मसीहा समझ रहे थे। इन्होंने इमरान खान साहब को मसनद इक़्तिदार से उतारा, खुद इक़्तिदार की मसनद पर बैठे। कहानी खुली कि ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट की गठजोड़ से किया गया है। ये इल्ज़ामात लगाए गए और इसको इन्होंने खुद तस्लीम किया और उसके बाद बयानिया इनके हाथ से निकल गया। अब वो बयानिया ढूंढने के चक्कर में गुज़श्ता 1 साल 1 माह में जो कुछ पाकिस्तान में हो चुका, उससे सफ़र मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, पाकिस्तान के आम आवाम कर रहे हैं। अपने सियासी गेंस के लिए किस तरीके से मुल्क को दाव पर लगाया जा सकता है, मैं आपको क्विकली सुनवा देता हूँ। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने क्या गुफ्तगू की जिस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप किया और ये हुक्मनामा आया कि इमरान खान साहब को 1 घंटे के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। तो इस दौरान पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा तमाम स्क्रीनों के ऊपर जलवा अफरोज़ होती हैं। वो क्या फरमाती हैं, ज़रा सुनिए। पहला तारीख का नैब का जिस्मानी रिमांड पे, अदालती जिस्मानी रिमांड पे सुप्रीम कोर्ट का जो तासुर है उसको रिलीफ देने का, वो एक दहशत गर्द की पुश्त पनाई है। अगर उस वक्त ये मोहब्बत और लव अफेयर ख़त्म ना होता और उस वक्त आपने इज्जत कराई होती तो आज ये मुल्क जल रहा ना होता। ये क्यों इतनी मजबूरी, ये क्यों इतनी मोहब्बत? फिर अवाम की खातिर बंदूक उठाते हैं, उसके खिलाफ जो बंदूक उठा के आज खड़ा है, अगर उसको रिलीफ मिलेगा तो ये मुल्क सिर्फ जलेगा और कुछ नहीं। कल को अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा, और मैं पेशन गोई कर रही हूं, आप करें फैसला इसके खिलाफ, किसी का घर नहीं बचेगा। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ये समझती हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है, कोई जजेस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हैं तो उनके घरों को जलाया जाएगा। पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात ये बड़ी पेश गोई कर रही हैं, इस किस्म की गुफ्तगू की गई। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के। अब से थोड़ी देर के बाद हमें माहिर कानून शुएब शाहीन साहब जो हैं वो स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर लेंगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन हुकूमत की जानिब से हमारे साथ मौजूद होंगे एडवाइज़र वज़ीर आज़म पाकिस्तान के राना एहसान अफजल साहब। इस सारे मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है
اس کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے جو کچھ ہم نے پاکستان کی سڑکوں پر دیکھا؟ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ بتائیے گا سر، یہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک ریلیف ملا ہے عمران خان صاحب کو، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرفتاری کو قانونی قرار دیا تھا. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے. ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مقدم ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس عدالتی فیصلے کو ماننا اب سب کی ذمہ داری ہے. کیس کو تو یہ معاملہ افیکٹ نہیں کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ کیس کو افیکٹ کرے گا، لیکن جو گرفتاری ہوئی ہے جس میں سپریم کورٹ نے آج آرڈر فرمایا ہے، اس کی حد تک یہ ہے کہ جو گرفتاری ہوئی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، جو طریقہ کار اپنایا گیا تھا. لیکن اس پہ ایک آرڈر ہائی کورٹ نے کیا تھا کہ یہ جو ان کی اریسٹ ہے وہ لیگل ہے، لیکن جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کے خلاف انکوائری بھی ہوئی ہے اور ایف آئی آر کا بھی آرڈر ہوا ہے جو ہوئی ہے. تو وہاں سے پہ تو ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا کہ انہیں جو گرفتار کیا گیا ٹھیک کیا. وہ چیلنج ہوا سپریم کورٹ میں، تو آج سپریم کورٹ میں اتنا ریلیف دے دیا گیا ہے کہ آپ ایک دن گیسٹ ہاؤس میں رہیں گے اور کل وہیں سے پروسیس شروع ہوگا جہاں سے یہ اریسٹ ہوئے تھے. اچھا، گرفتاری کے لیے بھی دو معاملات ہیں. ایک یہ کہ گرفتاری جس طریقے سے ہوئی، یعنی کہ احاطہ عدالت سے، ہائی کورٹ کے ساتھ ڈائری روم ہے، بائیو میٹرک کروا رہے ہیں عمران خان صاحب، وہاں پر رینجرز آتے ہیں، وہاں پر لا انفورسمنٹ کے اداروں کے اہلکار آتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو جس طریقے سے لے جایا جاتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ مناظر ان کو تو کنڈون نہیں کیا جا سکتا. ایک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کیا پراپر نوٹسز سرو کیے گئے تھے؟ کیا اسی طریقے سے نیب کو انکوائری کے سٹیج کے اوپر گرفتاری کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے؟ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ ایکچولی جب پہلے انہیں نوٹس ایشو ہوئے تھے سیکشن 9 کے ہوئے تھے کہ آ کے آپ انکوائری میں شامل ہوں اور پارٹیسپیٹ کریں. اس سیکشن 9 کے آرڈرز کو یا جو نوٹسز ہیں ان کو چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا کہ یہ جو انکوائری میں نوٹسز ایشو ہوئے ہیں یہ سیٹسفائڈ کی جاتے ہیں، آپ انکوائری میں شامل ہو کے اور پارٹیسپیٹ کریں. اور جو لیکن وہ جب دوبارہ طلبی پہ یہ پیش نہیں ہوئے، نیب نے دوبارہ انہیں طلب کیا کہ آگے پیش ہوں اور بیان دوں، لیکن جب وہ پیش نہیں ہو تو سیکشن 9 والے آرڈر کے بعد انہوں نے یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں شفٹ ہو گئی تھی. جب انویسٹیگیشن میں ٹرانسفر ہو جائے میٹر تو وہ پھر اریسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب جو ہے وہ نیب کے پروسیکیوٹر بھی دینے میں ناکام رہے کہ کتنی مرتبہ ان کو اپروچ کیا گیا، وارنٹ جو ہیں وہ ان کو سرو نہیں کیے گئے، دکھائے نہیں گئے، تحویل میں لینے کے بعد، حراست میں لینے کے بعد، پولیس لائن پہنچنے کے بعد دکھائے گئے، اس کے اوپر بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے. تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سوالات تو موجود ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو بدقسمتی سے ہم نے سینز دیکھے پورے پاکستان میں، جو سڑکوں کے اوپر جس قسم کا تشدد کا مظاہرہ کیا گیا، کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بولا گیا، جی ایچ کیو کے باہر ہم نے مناظر دیکھے، پشاور میں، دیگر ایریاز میں ہم نے یہ مناظر دیکھے، اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو اب جو یہ سارا معاملہ، اس میں ان جو گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ نہیں، وہ تو یہ ہے نا کہ جب اگر یہ گرفتار ہوئے تو ان لوگوں نے، جو لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں ان ساروں نے انسٹیگیٹ کیا اور انہوں نے سپیچز کی کہ آ جاؤ گھر باہر آ جاؤ، بچوں کے ساتھ آ جاؤ، فیملیز کے ساتھ آ جاؤ اور اس کو ایجیٹیٹ کرو. لیکن وہ سپیچز جو تھیں لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے کی تھیں، جس وجہ سے لوگ آئے اور لوگوں نے جو سرکاری تنصیبات تھیں انہیں نقصان دیا اور سویئر قسم کے اٹیک کیے گئے، جس میں کور کمانڈر لاہور کا یہ ریزیڈنس ہے، جس طرح پی ٹی وی پشاور ہے یا ٹول پلازا سوات ہے، اسی طرح میں سرگودا میں انہوں نے ایئر فورس کے میاں والی میں بھی ہوا. تو اس طرح یہ جو بھی کام کیے گئے ہیں یہ ایک جمہوری عمل کا حصہ
نہیں ہونا چاہیے. ایک کسی جمہوری پارٹی کوئی بھی ہو وہ عوام کی خاطر ہوتی ہے اور عوام کے انٹرسٹ کو اور پبلک انٹرسٹ کو اور نیشن کے انٹرسٹ کو دیکھتی ہے اور اس کے لیے کام کرتی ہے. اگر آپ اس طرح انسٹیگیٹ کریں کہ وہ آگ قتل ہوئے جو عمارات تباہ ہوئیں, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ صدیوں میں بنتی ہیں, کوئی 1 سال 2 سال میں نہیں بنتی, اور پاکستان میں تو ویسے بھی ان بلڈنگز کو بنانے میں عرصے لگے ہیں اور وہاں پہ آفیسز ہیں. تو اس طرح کی تباہی جو ہے وہ ایک جمہوری پارٹی کو زیب نہیں دیتی. جمہوری پارٹی کو زیب نہیں دیتی. ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی یہ رائے ہے, لیکن پھر اس کی ایک متبادل رائے بھی موجود ہے. لوگ مختلف طریقے سے سوچتے ہیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد ایک تو اس کیس کے القادر ٹرسٹ کیس کے میرٹس کے حوالے سے بات کریں گے. دوسرا, کیا صرف پاکستان تحریک انصاف ہی ذمہ دار ہے یا اس وقت جو حکومت وقت ہے وہ ذمہ دار, اس کے اوپر بھی ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے؟ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. آفٹر دا بریک ہمارے ساتھ موجود ہے رانا احسان افضل صاحب, وزیر اعظم کے مشیر ہیں. آج جو کچھ ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور اس پر جو مسلم لیگ نواز کی چیف آرگنائزر ہیں اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ, ان کا جو رد عمل آیا اس پر ذرا حکومت سے بھی پوچھتے ہیں, حکومتی رائے بھی جانتے ہیں. السلام علیکم سر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل, یہ آواز آ رہی ہے. رانا صاحب یہ بتائیے گا, مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس کا منصب چھوڑ دیں اور اپنی ساس کی طرح تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں. آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ دیکھیں, آج جو کارروائی ہم نے دیکھی پاکستان کی تاریخ میں, نیب کے جتنے بھی کیسز چلے جس کے اندر میاں نواز شریف, شہباز شریف سے لے کے خاقان عباسی, اس کے علاوہ آپ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ لے لیں یا اور بھی ہماری دیگر لیڈرشپ لے لیں, کسی کو ایسی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ آج تک نہیں میسر ہوئی. اور یعنی کہ ایک طرف ملک میں آگ لگی ہے, سلامتی جو ملک کے سلامتی کے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو جلایا جا رہا ہے, اور ایک منظم طریقے سے جس طرح کی ایویڈنس آ رہی ہے کہ ایک پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے ان چیزوں کو جو ہے نہ صرف مینج کر رہی ہے بلکہ ایک پلان طریقے سے امپلیمنٹ کر رہی ہے, اور آگ لگی ہوئی ہے ملک میں, اور اس کے اوپر اس طرح کا تاثر دینا چیف جسٹس صاحب کا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. تو یہ سارے وہ سوالات ہیں یا وہ جو چیزیں ہیں, یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ فیوریٹ ہے, اور جو ان کی جو مبینہ آڈیو آئی جس کے اندر ان کی مدر ان لا یا ساس جو ہیں بڑی فیوریبل جذبات کا جو ہے وہ اظہار کر رہی تھی پی ٹی آئی کے لیے, اور اس سے ریلیٹڈ کہ آپ کھڑے رہیں اس موقف کے اوپر, پی ٹی آئی کے موقف کے اوپر عمر صاحب کھڑے رہیں. یعنی کہ میں یہ سمجھوں کہ وزیر اعظم کے مشیر رانا احسان افضل صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک کی حساس تنصیبات ہیں ان پر حملوں کے سب سے بڑے ذمہ دار چیف جسٹس ہیں. یہ بھی مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ آپ جب کہیں کہ مجھے خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے, اور آپ اتنی فیسیلیٹیشن اس لیڈر کو دیں جس کی جماعت اس کی ذمہ دار ہے, یا جو خود انکریج کرتا رہا کہ آپ نکلیں باہر اور آپ یہ کریں, جس میں ویڈیو تک ریکارڈ کرائے گی, تو ان کا کیا ہوا؟ آپ نے کیا پیغام دیا ان سب انتشار پسندوں کو؟ آپ نے کیا پیغام دیا؟ آپ نے کیا میسج دیا آج سپریم کورٹ میں یہ کہہ کے کہ وہ ان کے لیڈر کو دیکھ کے خوشی بھی ان کو ہوئی, اور ان کے لیڈر کو جو ہے آپ میرے مہمان ہیں اور آپ کو میں ٹھہراؤں گا بھی, تو اس سے کیا میسج گیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا میسج گیا ان لوگوں کو جنہوں نے آگ لگائی, جنہوں نے انتشار پھیلایا, جنہوں نے چوری کی, اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے تو اس لیے ہم اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں؟ ان کو آج تسکین ملی ہوگی, وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے درست کیا, ہمارا موقف ٹھیک تھا. کیا ایسا نہیں وہ محسوس کر رہے ہوں گے؟ تو آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف کوئی ریفرنس لا رہے ہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ ایک بات وزیر داخلہ بھی کر رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اگر چیف جسٹس بحال ہو سکتا ہے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے, تو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے گھر بھی جا سکتا ہے. کوئی ایسا ایگزیکٹو آرڈر اس کے اوپر غور ہو رہا ہے؟ دیکھیں, یہ تو لیگل ٹیم ڈیسائیڈ کرے گی. وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا وہ ان کا موقف تھا, لیکن میری نالج میں
ایسی کوئی موومنٹ ہماری لیگل ٹیم کے انڈر ڈسکشن اب تک تو نہیں ہے. یہ ایک آپشن اویلیبل ہے. انہوں نے کہا اگر ایگزیکٹو آرڈر بحال کر سکتا ہے تو وہ ایگزیکٹو آرڈر ریموو بھی کر سکتا ہے. انہوں نے ایک اپنا اوپینین دیا, اس کی آپ پروز اینڈ کونس ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ تو اب جو ہو رہا ہے اب تو واضح ہو گیا کہ پسند ناپسند کے اوپر معاملات چلائے جا رہے ہیں. آئین کے قانون کا جو ترازو ہے اس کی بیسس کے اوپر معاملات نہیں چلائے جا رہے. تاثر ایسا ملتا ہے. صحیح سر, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون شعیب صاحب نے, ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں, ان سے بھی ان کی رائے جانیں گے اس حوالے سے جو حکومت ہے. شعیب شاہین صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. آپ نے یقیناً اب سے تھوڑی دیر پہلے سنا ہوگا رانا احسان افضل صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ, اور ان کی جو جماعت ہے وہ بیسیکلی یہ کہہ رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان پارٹی بنے ہوئے ہیں اور ان کو اپنی ساس کی طرح تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لینی چاہیے. ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک کی حساس تنصیبات پر اور عمارتوں پر حملے ہوئے اس کے ذمہ دار چیف جسٹس ہیں. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شدید قسم کی, میں ان الفاظ کی مذمت کرتا ہوں. یہ کنٹمپچوس ورڈز ہیں جو بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں استعمال کر رہی ہیں, اور بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز اور جو بھی سٹیزنز آف پاکستان ہیں وہ رائٹ ریزرو رکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کانٹیمپٹ پروسیڈنگز انیشیٹ کی جائے. اور میں گزارش کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اب آپ خاموشی کو توڑ دیں اور جو آئین کی توہین کرے, عدلیہ کی توہین کرے, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات آپ کو میں بتاؤں, جب پچھلے 2 مہینے سے سپریم کورٹ فیصلے کرتی تھی اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا مذاق اڑاتے تھے اور پارلیمان میں کھڑے ہو کر اور باہر تقریریں کرتے تھے, جو کہ آج بھی کر رہے ہیں, تو رول آف لا اینڈ فنڈامنٹل رائٹس اور آئین کی بالادستی یہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ریاستی ادارے جب ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے عدلیہ کے اوپر فزیکل حملہ کر کے, شیشے توڑ کے, وکیلوں کو تشدد کر کے, ایک پولیٹیکل پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر اور فیڈریشن کی علامت عمران خان کے اوپر حملہ کر کے, اٹیک کر کے, تشدد کر کے, جس ان ہیومن طریقے سے اس کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں, وہ گرفتاری نہیں, وہ کڈنیپ ہے, ابڈکشن ہے, اور بعد میں جا کر گرفتاری ڈالی جاتی ہے, جس کو آج سپریم کورٹ نے سیٹیسفائڈ کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب لوگوں کا, ریاستی اداروں کا یہ کنڈکٹ دیکھتے ہیں, جب پی ڈی ایم کی حکومتوں کا یہ کنڈکٹ دیکھتے ہیں, جب پارلیمان کا یہ کنڈکٹ دیکھتے ہیں, تو جو آپ آئین اور قانون کو آپ ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر رول آف لا وہاں ختم ہو جاتا ہے. پھر ریاست اور انڈیویجول کے درمیان ایک جو ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جایا کرتا ہے. جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو وہاں پھر موب جسٹس سسٹم لاگو ہو جاتا ہے, اور یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے. جب آپ صحیح. رانا صاحب آپ نے شعیب شاہین صاحب کی بات سنی. وہ کہتے ہیں کہ اغوا کرنے کا سٹائل تھا جس طریقے سے سابق وزیر اعظم کو گرفتار کیا گیا. دوسرا یہ بھی بتا دیں, آپ کی جماعت جو ہے وہ نیب کے حوالے سے کچھ صفائیاں بھی دے رہی ہے, اس کی ترجمانی بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اپنی پریس کانفرنسز میں. یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس, اس میں محض عمران خان صاحب کو نوٹس, خان صاحب کی گرفتاری, اس میں جن کو آپ پراپرٹی ٹائکون کہتے ہیں ملک ریاض صاحب ہیں. ملک ریاض صاحب کا ایک تو آپ نام نہیں لیتے, دوسرا ہمیں یہ بتا دیں کہ ان کو کتنے نوٹس جاری ہوئے اور ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا اگر یہ کیس اتنا ہی اہم ہے. دیکھیں, ہم نے تو نیب کی ترجمانی تو کہیں بھی نہیں کی. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ نیب کے اندر جو ہم نے ترمیم کی ہے اس کا فائدہ عمران خان کو ملا. وہ پہلے ایسے سیاسی فرد ہیں جن کو وہ فائدہ ملا نیب ترمیم کا, جس کو وہ این آر او کہتے تھے کہ ہم نے کوئی 1100 ارب کی چوری معاف کرا دی. تو سب سے بڑا فائدہ ان کو ملا, کیونکہ ان کے دور پہ تو 90 دن کی ریمانڈ ہوتی تھی اور کورٹ سنتی بھی نہیں تھی, دیکھتے بھی نہیں تھے, کوئی کورٹ نظر بھی نہیں آتا تھا کسی کو ملزم کو جس کو وہ گرفتار کرتے تھے. یہاں تو سپریم کورٹ کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں اور اتنی اسپیڈلی کھلے, تو کوئی ہم نے جو ہے ترجمانی نہیں کی. دوسرا دیکھیں, یہ جو رد عمل آیا ہے نا جی, یہ پاکستانی عوام کا رد عمل نہیں ہے, نمبر 1, کیونکہ کہیں آپ کو عوام نہیں نکلتی, کہیں 50,000 کا مجمع, کہیں 1 لاکھ کا مجمع آپ کو نہیں نظر آیا. چند 100 لوگ نکلیں, پی ٹی آئی کے ورکر نکلیں
اور وہ ان کا جو ریئیکشن ہے ان کو وہ سکھایا گیا، پڑھایا گیا، ان کو انکریج کیا گیا، پلان دیا گیا ہے کہ آپ نے ادھر جمع ہونا ہے اور آپ نے یہ کچھ کرنا ہے، آپ نے ٹائر دلانے ہیں آپ نے. اور پھر ڈیفینیٹلی جب آپ کا لیڈر انکریج کرے، آپ کا لیڈر کہے کہ یہ سب آپ کا مال ہے، یہ سب آپ کا پیسہ ہے، آپ نے لینا ہے واپس، آپ نے حساب لینا ہے، آپ نے نکلنا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر ایسا ریئیکشن ہوگا. اور جو یہ انقلاب جس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ آئین کے مطابق اور یہ وہ، تو جس بندے کو، جس جنرل کو یہ کہتے ہیں کہ میرا قتل کرنا چاہتا ہے، خفیہ دروازے سے اس سے یہ صلح کرنا چاہتے ہیں، اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا کون سا انقلاب آئے گا؟ ملک ریاض صاحب پہ آپ نے بھی جواب نہیں دیا. ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کی بھی نیب کرے گا. یہ تو دیکھیں نیب سے آپ سوال پوچھیں نا جی، نیب بالکل کرے گا، کرنی چاہیے ان کو انکوائری. میں بھی کہتا ہوں ملک ریاض صاحب کی بھی کرنی چاہیے. حکومت جس طریقے سے عمران خان صاحب کی گرفتاری کی جسٹیفیکیشن دے رہی ہے، اس کے لیے بھی پھر وہ پرومپٹ کرتی ہوئی نظر کیوں نہیں آتی؟ میں تو سوال ہی یہی کر رہا ہوں کہ پراپرٹی ٹائکون کہنا کیا مطلب ہے؟ آپ نام لے بتائیں. اور آپ میں نام لے لیتا ہوں، ملک ریاض پراپرٹی ٹائکون، ایسی کون سی بات؟ یہ کون سی کس کو؟ صحیح. ہارون رشید صاحب یہ بتائیے گا، حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ سب سے تگڑا کیس ہے خان صاحب کے اوپر، تو یہ اکیلے خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ انکوائری کر کے یا ان کو اکیلا جو ہے وہ گرفتار کر کے یہ کیس کہیں پہنچایا جا سکتا ہے؟ شہزاد اکبر، کابینہ کے لوگ، وہ ججز جو وہاں پر موجود تھے، سپریم کورٹ میں وہ پیسہ کیسے جو ہے وہ ایک سیٹلمنٹ کی مد میں، جرمانے کی مد میں اس کو سیٹل کر لیا گیا. پھر عمران خان صاحب کا اس میں کیا رول تھا؟ اور پھر یہ ثابت کرنا کہ وہ جو 458 کنال ہے وہ اس ضمن میں دی تھی اور جس شخص نے دی تھی اس کو بلانا، ان دونوں معاملات کو آپس میں جوڑنا، یہ قانونی آئینی تقاضے، تو پھر اس پورے معاملے کو ایسے کھولنا پڑے گا. دیکھیں نا، ڈائریکٹلی انوالومنٹ اس طرح ہے کہ یہ ایک لیٹر آیا تھا جو اماؤنٹ یو کے نے واپس کی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کو، اور اس لیٹر کو کیبنٹ میں صرف لہرایا گیا کہ اس لیٹر کو اپروو کیا جائے. اس میں شیریں مزاری صاحبہ اور فواد چودھری نے اس وقت پہلی جو میٹنگ تھی اس میں اعتراض کیا تھا کہ یہ جو لیٹر ہے یہ اسے کھولیں گے تو پتہ چلے گا اس میں ہے کیا. تو اس وقت وہ پوسٹ پون ہو گیا. سیکنڈ میٹنگ میں پھر عمران خان نے یہ کہا کہ یہ لیٹر چونکہ میں نے اپروو کروانا ہے لہٰذا یہ ایک لیٹر ہے، اس کی کانسنٹ آپ سب نے دینی ہے. تو ان ساروں نے سائن کر دیے. اب وہ لیٹر سبسیکوینٹلی پتہ چلا کہ وہ جو اماؤنٹ تھی وہ یوز ہوئی القادر ٹرسٹ میں. القادر ٹرسٹ میں وہ اماؤنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے، اور اگر تو اس میں کیبنٹ شامل ہے اور کیبنٹ کی یہ کانسنٹ شامل ہے کہ یہ اس کا ٹرسٹ بننا چاہیے اور یہ اماؤنٹ القادر ٹرسٹ میں استعمال ہونی چاہیے، تو پھر تو کیبنٹ کو بھی شامل تفتیش ہونا چاہیے. نہیں، وہ پیسے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ صبح اس مد میں جو انہوں نے جرمانہ ادا کرنا تھا بیریا ٹاؤن نے کوئی 460 ارب کا، وہ اس میں لے لی گئی، اور پھر یہ آگے سے اس کے چند ہفتوں کے بعد القادر ٹرسٹ جو ہے وہ بنتا ہے اور ایک جو ہے وہ زمین وہ منتقل کی جاتی ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، جس کے ٹرسٹیز جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، بشرا بی بی ہیں ان کی جو زوجہ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ پہلے جو بورڈ کے اوپر لوگ موجود تھے اس میں غالباً بابر اعوان اور زلفی بخاری شامل تھے، اور اب وہ دونوں جو ہیں اس بورڈ کے ٹرسٹیز جو ہیں وہ نہیں ہیں. تو یہ معاملہ تو ایسے ہے. شعیب شاہین صاحب جی سر، آپ بتائیے گا کہ جو قانونی تقاضے ہیں اس القادر ٹرسٹ کیس میں وہ پورا کرنے کے لیے کس کس کو پکڑنا پڑے گا، اس کا دائرہ کہاں کہاں پھیلانا پڑے گا، کیونکہ فی الحال تو تمام توجہ، تمام فوکس وہ عمران خان صاحب پر ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے دائرہ کار کو بڑھانے سے پہلے میں ایک بات کہوں گا کہ جو نیب لا کا سیکشن 18 ہے نیب آرڈیننس کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ انکوائری سے انویسٹیگیشن میں تبدیل کریں گے آپ کے پاس اسٹرانگ سبسٹانشل ایویڈنس ہونا ضروری ہے. انکوائری سٹیج پہ سب کو بلایا جانا ضروری تھا. پھر اس کے اندر لکھا ہوا ہے آپ انکوائری رپورٹ دیں گے، ملزم کو پرووائڈ کریں گے. پھر اس کے بعد آپ جب انویسٹیگیشن کے نتیجے پہ پہنچے گئے کہ اب ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، پھر سیکشن 24 آتا ہے، وہ آج پڑھ کے بھی سنایا گیا. اور سیکشن 24 کے مطابق آپ ریپیٹڈ نوٹسز بھیجیں گے along with انکوائری رپورٹ. اگر کوئی جان بوجھ کے ریپیٹڈ نوٹسز ریسیو کرنے کے بعد نہیں آتا، پھر آپ وارنٹ آف اریسٹ جاری کریں گے.
یہ تو ہے قانون کا طریقہ کار. انہوں نے تو آج جو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جی انکوائری سٹیج پہ جب انکوائری شروع کی صرف ایک نوٹس بھیجا تھا جس کا جواب انہوں نے لکھ کے بھیج دیا. نمبر 2 ناٹ اے سنگل نوٹس. اور پھر انویسٹیگیشن کے بعد ریپیٹڈ نوٹسز بھیجے جو کہ ریسیو کرے ملزم, اور اس کے بعد پھر وہ کہے میں نہیں آتا ہوں, اور انکوائری رپورٹ کو آپ اس کو ریسیو کروائیں, پھر کہیں آپ وارنٹ آف ارسٹ جاری ہو سکتا ہے. یہاں ساری چیزیں بدنیتی پہ مبنی تھیں. کسی ایک شخص کو نہیں بلایا, کسی سے انویسٹیگیشن نہیں کی, کسی سے انکوائری نہیں کی, اور کسی کو نہیں پتا کہ یہ کوئی وارنٹ آف ارسٹ بھی ہے. یہ سارا مینوپولیٹڈ ہے. وجہ یہ ہے کہ پہلے اچھا پھر کل ایک اور بڑی مزے کی بات ہوئی پرسوں, سیکرٹری انٹیریئر کو بلایا گیا پرسنلی, آئیں جی آپ یہ تو کہتے ہیں نیب والے کہ چھٹی والے دن یکم کو ہم نے یہ وارنٹ آف ارسٹ جاری کیا, 7 دن وہ بیٹھے رہے, 8ویں دن وہ کہتے ہیں 8 تاریخ کو ہم نے آپ کو لیٹر لکھا کہ یہ ہمارا وارنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرا دے. سیکرٹری انٹیریئر کہتا ہے میری تو ٹیبل پہ ہی نہیں آیا. رینجرز تو سیکرٹری انٹیریئر کے حکم سے جا کر گرفتار کر سکتے تھے نا, یا پولیس کر سکتے تھے. ان کے پاس تو آیا ہی نہیں ہے, تو آ گیا حکم کس کا مانا گیا. پھر نیب کا امپلائی جو کہ ایگزیکیوٹ کرائے گا اس وارنٹ کو, وہ کدھر تھا؟ وہ تو تھا ہی نہیں عدالت کے اندر, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نیب کا کوئی یہ وارنٹ بھی ہے. پہلے اٹھا لیا گیا, کڈنیپ کر دیا گیا, پھر اس کے بعد جا کر کے وہ وارنٹ آف ارسٹ, یہ بھی وہ جس کو کہتے ہیں نا جس نے جرم کرنا ہوتا ہے نا تو اللہ اس کے آنکھیں کان دماغ بند کر دیا کرتا ہے. ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم 1 تاریخ کا جو یہ وارنٹ آف ارسٹ بنا رہے ہیں تو بھائی اس دن تو چھٹی تھی, اس دن تو کوئی تھا نہیں. ہاں کوئی ادارہ ایسا ہو کہ خدا نخواستہ اتنا بڑا کوئی ایمرجنسی معاملہ ہو جو چھٹی والے دن نکال کے آپ نے کام کرنا ہے اور وارنٹ آف ارسٹ سائن کرنے ہیں, تو پوچھا جائے اس وارنٹ آف ارسٹ کے علاوہ کتنی فائلیں آپ نے سائن کی, کتنے وارنٹ آف ارسٹ جاری کیے, کون سا کام کیا, اور کون سا امپلائی اس دن چھٹی والے دن وہاں موجود تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ سارا کچھ مینوپولیٹڈ تھا, یہ سارا کچھ کر دیا گیا, یہ ود ڈیزائن تھا. اور کڈنیپ کرنے کے بعد انہوں نے کہا آپ کیا کریں جی, کس کیس میں ڈالیں؟ انہوں نے کہا باقی تو ڈال نہیں سکتے, چلو جی اس کیس میں ڈال دو. اچھا جی نیب ایک بنا لے ایک وارنٹ آف ارسٹ, اور وہ بن گیا, اور اس کے بعد جو کچھ آپ کے سامنے ہوا ہے. صحیح. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایک تو گفتگو جو شعیب شاہین صاحب کر رہے ہیں اس میں کچھ اہم نکات ہیں, اور وہ سرکمسٹینشل ایویڈنس جو ہمارے سامنے آتا ہے, جو ہمارے سامنے ایک واقعاتی شواہد موجود ہیں, جو آپ کے لیڈرز کی پریس کانفرنسز اور تقاریر موجود ہیں, بار بار آپ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا, پہلے ترازو کے 2 پلڑے برابر ہوں گے پھر انتخاب ہوگا, پہلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا, پہلے لیول پلینگ فیلڈ بنے گی, پہلے عمران خان 200 پیشیاں بھگتے گا. تو پھر جب یہ سب کچھ ہوتا ہے اور 125 ایف آئی آرز کاٹ لیتے ہیں, کوئی 2-4 سیریس سی ایف آئی آرز کاٹیں, آپ نے تو ان کی پریس کانفرنسز کے اوپر بھی ایف آئی آرز کاٹ دیں, تو لوگ تو پھر اس حوالے سے سوال اٹھائیں گے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں عمران خان کے اوپر بڑے سنگین نوعیت کے کیسز ہیں, اور وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ قانون کے مطابق پیش نہیں ہو رہے, ان کو طلب کیا جاتا ہے, وہ نہیں پیش ہوتے. پہلے انہوں نے اپنے زخم کا بہانہ بنائی رکھا, پھر وہ 6 مہینے چلتا رہا, آج کل بھی وہی چل رہا ہے. تو ان کو جب کوئی پولیس ان کو اریسٹ وارنٹ ان کے گھر پیش کرنے آتی ہے تو وہاں جو ہے وہ خواتین کو آگے کر لیتے ہیں, ان کو پتھراؤ کرتے ہیں, پیٹرول بم مارتے ہیں. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس طرح کا سیاسی رد و عمل تو کبھی بھی نہیں نظر آیا. تو یہاں تو انہوں نے ریاست کو چیلنج کیا, قانون کو چیلنج کیا, اور یہاں ایک چیز سکھائی گئی کہ جو ریڈ لائن ہے وہ عمران خان ہے, قانون ریڈ لائن نہیں ہے, عمران خان ریڈ لائن ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی میرے خیال سے کوئی انہوں نے رینجرز طلب کی نیب نے, یا انہوں نے کوشش کی کہ ان کو ہم حراست میں لے لیں کہ خون خرابہ نہ ہو, ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوتا کہ ان کو ان روٹ پکڑنے کی کوشش کرتے, یا کہیں اور اریسٹ وارنٹ ان کو جو ہے وہ کرتے. لیکن میرے خیال سے جو ہسٹری تھی جس میں پیٹرول بم مارے گئے, تصادم کیا گیا, ورکرز کو کی جان کے اوپر, ان کی لاشوں کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کی گئی, تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے شاید نیب نے جو ہے
وہ رینجرز جو ہے وہ طلب کی اور ان کو جو ہے عدالت کے اندر ہی 4-5 دن پہلے آپ ان کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے تھے، آپ کے جو منسٹر ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ سیاسی طور پہ اس معاملے کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا نا. ایک سوال تو ہے بہرحال آپ کے اپنے ورکرز کا بھی استحصال ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کا ووٹر، آپ پنجاب کی بڑی سیاسی جماعت ہیں، آپ فیصل آباد، آپ کے لاہور میں آپ کے کتنے ورکرز ہیں، کیا یہ ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کریں؟ اس وقت پنجاب میں کوئی نمائندہ حکومت موجود نہیں ہے. آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں نا، یہ حق صرف پنجاب کو فراہم نہیں ہونا چاہیے، یہ کے پی کے بھی اس میں شامل ہے جس کی بات نہیں کی جا رہی. اور یہ جو ایک کہتے ہیں کہ آئین امپلیمنٹ ہونا چاہیے، یہ ایک غیر آئینی فیصلے کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے، جس میں آئین بڑا کلیئر ہے کہ آپ عدلیہ جو ہے، جو سپریم کورٹ ہے، نہ وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکتی ہے، نہ کریٹ کر سکتی ہے، نہ ری رائٹ کر سکتی ہے. تو یہاں تو آئین کو ری رائٹ کیا گیا اور پنجاب حکومت پی ٹی آئی کو دی گئی، جو کسی آئین نہیں کہتا، کوئی آئین نہیں کہتا کہ عمران خان جو اپوزیشن میں تھا، ایم این اے بھی اس وقت وہ ریزائن کر چکا تھا، وہ جنرل باجوہ سے مشاورت کرے کہ اگر میں اسمبلیاں ڈیزالو کر لوں تو الیکشن ہو جائے. تو اس نیت کے اوپر کہ آپ نے غیر آئینی فیصلے سے ایک ایسے لیڈر کو حکومت دی جو اسمبلیاں چلانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ نظام کو دھرم بھرم کرنا چاہتا تھا، وہ آئی ایم ایف کو خط لکھ کے کہنا چاہتا تھا رانا صاحب زیادہ ضرورت تھی. تو کہنے کا مطلب عوام اتنی کوئی بیوقوف نہیں ہے، باشعور عوام ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کی رٹ لگائے گئے ہیں، یہ غیر آئینی فیصلے سے ہم یہاں پہنچے ہیں. اور وہ معاونت جو مل رہی ہے، وہ معاونت آج پوری قوم نے دیکھ لی. جب آپ کو خوشی ہونا شروع ہو جائے گی کہ عمران خان عدالت میں آ جائے گا اور دوسروں کو آپ کہیں کہ یہ جو ہے یہ مافیاز ہیں اور ان کے لیے آپ ایسے الفاظ استعمال کریں، اور آپ کی جو پرانی سپریم کورٹ ہے وہ ٹکٹیں بانٹیں آج پی ٹی آئی کی، تو پھر میرے خیال سے یہ چیزیں تو میرا بچہ جان چکا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے. رانا صاحب مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں آپ سے ہی شروع کروں گا کیونکہ بہت اہم سوال ہے. ہو از ریسپانسبل؟ ہم نے ریسپانسبلٹی کس کرنی ہے؟ حکومت ذمہ دار ہے یا اپوزیشن ذمہ دار ہے؟ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گزشتہ 3 روز میں پاکستان میں جو کچھ ہوا، اگر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ معاملہ 190 ملین پاؤنڈ کی مبینہ مس اپروپریشن کا ہے یا مس یوٹیلائزیشن کا ہے. یہ ہڑپ نہیں کیے گئے فنڈز، یہ کسی ایک شخص نے اپنی جیب میں نہیں ڈالے، یہ بہرحال موجود تو ہیں، عمران خان صاحب کی جیب میں تو نہیں گئے یا کسی اور کی معاملہ، لیکن اس پہ سنگین سوالات بھی موجود ہیں. لیکن جو 3 دن میں ہوا ہے اس کے اگر آپ کوانٹم کا اندازہ لگائیں تو 8 مئی کو پاکستان میں ڈالر 283 روپے پر ٹریڈ ہو رہا تھا. آج ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں 305 روپے پر جا چکا ہے. اسی وقت کے دوران جو سٹاک ایکسچینج ہے وہاں پر جو بلڈ باتھ ہم نے دیکھا وہ آپ کے سامنے موجود ہے. جو انٹرنیٹ کی بندش سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز آن لائن ارننگ کرتے ہیں وہ نہیں ہوئی اس وقت کے دوران. جتنا معاشی نقصان ہوا یہ شاید 190 ملین پاؤنڈ سے زیادہ بنتا ہے جس کا یہ ٹوٹل مقدمہ ہے. رانا احسان صاحب یہ بتائیے کہ یہ ساری اس کا جواب دے تو اب ظاہر ہے کہ حکومت ہے نا، آپ بتائیں کہ یہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں بیانیہ، آپ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پابند سلاسل بھی کرنا چاہتے ہیں، اس خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے، اس کا جواب ہم کس سے لیں؟ ایک جو ہے وہ مذاکرہ خیز آپ نے یہ بیانیہ پیش کیا ہے، نیریٹو. آج چیف جسٹس صاحب کو بھی بڑی خوشی ہوئی عمران خان صاحب کو دیکھ کے. تو کور کمانڈر ہاؤس میں مسلم لیگ نون کے ورکر تھے جو آگ لگا رہے تھے. کیا ملتان میں ایئر فورس کے سمبل کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ورکر آگ لگا رہے تھے؟ ان کے خلاف تو آپ قانونی کارروائی کریں نا. ہاں نہیں تو یہ کون وہ تو سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں، ان لوگوں کی شناخت کریں، ان کو قانون کے مطابق. یہ آڈیو جو واٹس ایپ کے گروپس چلائے جا رہے ہیں، جو ہدایات دے رہے ہیں کہ آپ یہاں پہنچیں اور اس طریقے سے معاملات یہاں پروٹیسٹ کریں، وہاں کریں. آڈیوز آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، حکومت کر رہی ہے. یہ آڈیوز جو ہیں بالکل یہ ایجنسیز ریکارڈ کرتی ہیں، جہاں ملک کے مفاد کو کون سی ایجنسی کر رہی ہے؟ دیکھیں جہاں ملک کے مفاد کو توڑا مروڑا جاتا ہے، جہاں آپ کا جن کا کام ہے ریکارڈ کرنا، وہ ان کو بالکل ریکارڈ کرتی ہیں کہ ملک کے اگر اینٹی کوئی چل رہی ہیں چیزیں اور کیسے پلاننگ ہو رہی ہے، تو وہاں سے اور کون ریکارڈ کر سکتا ہے آپ بتائیں.
مسئلہ یہ ہے نا کہ سر ان کو آپ ایڈمیسیبل بیفور اے کورٹ آف لا بنانے کے لیے ان کے اوپر قانونی کارروائی کریں نا. یہاں پر آڈیوز کا آپ نے پوچھا رسپانسبل کون ہے. رسپانسبل وہ جماعت ہے جس نے انکریج کیا ہے لوگوں کو, جس نے نفرت کے بیج بوئے ہیں, جس نے بقایا پلاننگ کی ہے کہ اس ملک کے اندر, جس نے کہا ہے کہ ریڈ لائن جو ہے وہ عمران خان ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, ہم کہتے ہیں ریڈ لائن نواز شریف ہے, اگر نواز شریف کو پکڑ لیا ہم آگ لگا دیں گے. اگر پیپلز پارٹی کہتی ریڈ لائن آصف زرداری ہے, اگر آصف زرداری کو کچھ کہا تو ہم آگ لگا دیں گے, تو اب تک تو ملک بچتا ہی نہ. جس طریقے سے آپ نے اپنی ریڈ لائن عمران خان کو بنا دیا اور آپ نے اپنے ورکرز کو اشتعال دلایا, دیکھیں عوام تو نہیں نکلی, یہ تو ورکرز تھے, ورنہ تو لاکھوں میں ہوتی ہے, عوام تو کروڑوں میں. تو یہ تو آپ نے اپنے ورکرز کو اشتعال دلوایا, ان کو ٹریننگ دی, آپ نے ان کو سکھایا کہ پیٹرول بم کیسے بناتے ہیں, کیسے پھینکتے. تو یہ وہ جماعت رسپانسبل ہے, اور کون رسپانسبل ہے؟ ہارون صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون اس توڑ پھوڑ کا, اس جلاؤ گھراؤ کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, وہ تو کلیئر بات ہے. اگر زمان پارک میں لوگ ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے ہیں. اگر پولیس جاتی ہے وارنٹ لے کے, تو ایک ڈی آئی جی صاحب کو زخمی بھی کیا گیا تھا, وہ بھی وارنٹ تعمیل کروانے کے لیے گیا تھا, تو اریسٹ کرنے کے لیے تو نہیں گیا تھا. اس نے وارنٹ دینا تھا اور واپس آ جانا تھا. تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کا ہی ہے, جو اس میں تو کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے. جو بھی آگ لگائی گئی ہے اس میں ان کے سارے رہنما جو ہیں وہ شامل ہیں, اور کسی ایک شخص کی بھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ یہ جلاؤ گراؤ نہیں ہونا چاہیے, یہ جو عمارتیں تباہ ہوئی ہیں کسی نے منع کیا وہ جا کے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح نہ کریں, عوام کی عمارتیں ہیں, پاکستان کی عمارتیں ہیں, ان کو ڈیمیج نہ کریں. صحیح. دیکھیں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اون نہیں کر رہی. دے آر ناٹ سیئنگ کہ ہم نے کہا ہے, آڈیوز ہیں مبینہ, جو شخص جرم اس کا کرتا ہے طریقہ کار, آپ لا ایکسپرٹ ہیں, جو جرم کرتا ہے وہ کبھی بھی جا کے ایڈمیشن نہیں کرتا کہ یہ میں نے کی ہے. ایویڈنس موجود ہے, ویڈیو موجود ہے, جن لوگوں نے آگ لگائی ہے ان لوگوں کے خلاف ان کی گرفتاری ہونی چاہیے قانون کے مطابق. وہ اللہ پروسیس ہو رہا ہے. ان کیسز میں تو عمران خان کو گرفتار نہیں کیا نے. بٹ آپ جب ایک وہ حادثہ ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, میں دیکھتا ہوں, ہم پاکستان میں موجود ہیں, ہماری کوئی بھی پرسنل کسی کی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوگی, کسی کو لگتا ہوگا کہ یار خان صاحب کا موقف اچھا ہے, کسی کو لگتا ہوگا نہیں جناب میاں صاحب کا موقف اچھا ہے, کسی کو بلاول پسند ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے باہر جو ہے, جو لوگ باہر سے لینز سے دیکھ رہے ہیں, ایک جو سعودی عرب کا لینز ہے, جو ایک یو اے ای کا لینز ہے, ایک چائنا کا لینز ہے, جس سے ہماری گورنمنٹ پیسے مانگ رہی ہے کہ ہمیں $1 ارب دے دیں. یہ جو سینز چل رہے ہیں پاکستان کی روڈز پر, اس کو دیکھ کے کون پاکستان کو پیسے دے گا؟ یہ تو پچھلے 5 سال جو پی ٹی آئی گورنمنٹ جب سے آئی ہے, تو سی پیک اس نے بند کیا ہے, اسٹیٹ بینک اس نے گروی رکھا ہے, موٹر وے اس نے گروی رکھا ہے, اور انڈیا کشمیر کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں, یہ نیوکلیر پاور کے بارے میں عمران خان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ اتنی ضروری چیز نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو سودے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ہیڈ ہیں, جو چیئرمین ہیں, اگر وہ ایسی باتیں کریں گے تو باقی رہنما اور ورکر جو ہیں وہ ان سے 2 ہاتھ آگے جائیں گے. اچھا, آپ کو یہ لگتا ہے, اچھا جو ہمارا آئین ہے, قانون ہے, وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ کی احتجاج کے اس کے پیرامیٹرز کو بھی طے کرتا ہے, اس کی بھی کچھ لائنز ڈرا کرتا ہے کہ یہ رائٹس ہیں, یہ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہیں ہمارے پاکستان کے عوام کے لوگوں کے, وہ اپنا جو ہے احتجاج کو اس طریقے سے ریکارڈ کروائیں گے, اپنا کوئی مطالبہ ہے اس کو پورا کروانے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں, ایجوٹیشن کر سکتے ہیں. نہیں, پہلے تو ایک ذرا آئین اور قانون اس کے اوپر کیا وہ واضح کر دیں, دین آئی کم اپ ود اے فالو اپ کوسچن. دیکھیں نا, یہ تو سویلائز نیشن میں ہے, تو اب تو پاکستان میں بھی یہ جتنی بھی امپرومنٹ ہوئی ہے, موبائل آ گئے ہیں, کمپیوٹر آ گئے ہیں, انفارمیشنز آ گئی ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی آ گئی ہے, تو اس میں اب لوگ سارے سمجھتے ہیں اور سارے سمجھدار ہیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تو یہ جو لوگ, اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنسٹیٹیوشن ایوینیو پہ جو لوگ سویلائزڈ طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ جاتے ہیں اپنا بینر اٹھا کے اور واپس آ جاتے ہیں. کتنی دفعہ ہوتا ہے حکومت اگر ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں الیکشنز والا معاملہ تو دیکھیں, کوئی بھی نہیں کہتا کہ آئین میں 90 دن جب درج ہے تو 90 دن میں انتخابات وہ تو 90 دن اب گزر بھی گئے ہیں, اگر ہوتے تو وہ پھر ہو جاتے, لیکن
وہ حکومت کی وجہ سے حکومت کی وجہ سے ہوا یا انتظام ہی نہیں ہوا کوئی اس بارے میں تو 90 دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. حکومت کو لگتا ہے نا کہ 14 کو آپ کا الیکشن ہے, سوٹ نہیں کرتے. 14 کو آپ کو الیکشن ہے. اگر کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بتائیں کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کا یہ نیب والا معاملہ بھی آئے گا, یا پھر خان صاحب جس مقدمے کے لیے آ رہے تھے صرف وہ معاملہ اس وقت سامنے ہوگا؟ یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس مقدمے کے لیے آئے تھے, لیکن اگر ان کی کنٹینشن یہ ہے کہ میں نے پٹیشن اپنی بیل کی دائر کی تھی, وہ کس کیس میں ہے تو وہ اسی میں ہوگا. اور اب اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ اس میں بھی گرفتار ہونا تھا اور جو ہوئے ہیں تو اس میں بھی بیل تو دائر ہو سکتی. صحیح. دوسری بات یہ بتا دیں کہ اسی وقت کے دوران خان صاحب کو, اسی پیریڈ کے دوران ان کے اوپر توشہ خانہ والے کیس میں فرد جرم بھی عائد ہو گئی ہے. تو جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے معاملے کو بحال کیا ہے 8 مئی کی سٹیج پر, یا پری اریسٹ سٹیج کے اوپر بحال کیا ہے, تو اس دوران جو انڈائٹمنٹ کی کارروائی ہے اس کو لیگل تصور کیا جائے گا یا انلیگل تصور؟ اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے آرڈر نہیں کیا. آرڈر نہیں کیا, اسی لیے پوچھ رہا ہوں. نہیں, آرڈر نہیں کیا تو وہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے وہ ٹرائل ویلڈ ہے. وہ ٹرائل ویلڈ ہے, ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے, ہم یہی سمجھیں. اس میں کوئی آبجیکشن. صحیح. دیکھیں جناب, چونکہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے تو وہ اس کیس میں جس میں گرفتاری ہوئی ہے, اس سارے معاملے میں کل کا دن بہت اہم ہو گیا. جمعے کے دن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے, یہ بہت اہم سوال ہے. دوسرا یہ ویکنڈ ہے, اور اس ویکنڈ کی کلمینیشن جس سنڈے 14 مئی کو ہو رہی ہے, اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کل اپنے اس فیصلے کی نان امپلیمنٹیشن پر کوئی تعدیبی کارروائی کر سکتی ہے؟ آرٹیکل 204 انووک ہو کر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے, ممکن ہے یا نہیں؟ اٹس اے میٹر آف ٹائم. لیٹس سی کہ کل کیا ہوتا ہے کورٹ میں. میری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ سوموار کو دوبارہ ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.